مسلمان نوجوانوں کے ذہن کو پراگندہ کرنے کو انہوں نے اپنا ہدف بنا لیا۔ وہ جب بھی بات کریں کہ علم غیب نہیں ہے، حاضر و ناظر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں۔ اس کتاب میں آپ کو اس چیز کا شائبہ تک نہیں۔ ہمارے خطے میں یہ ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہمارے یہاں دوسروں کی قابلیت کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ آج کی کتاب ہے نکات الفرقان فی شان حبیب الرحمن، 5 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کے مصنف ہے حضرت مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب زیدہ شرفہ۔ فرید بک اسٹال اردو بازار والوں نے اسے چھاپا ہے اور یہ آپ کو مل جائے گی۔ سیرت سے متعلق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کریم آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات رحمت للعالمین ہے۔ آپ جان ایمان ہیں، آپ سے محبت اسلام کا تقاضا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ محبت کا اصول ہے اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ جب وہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی عادات، اطوار، خصائص، حالات زندگی اور اس کی رفعت شان کے بارے میں جزیات کو جاننے کا مشتاق ہوتا ہے۔ محب ہوتا ہی وہ ہے جو محبوب کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ میرا محبوب کیسا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، اس کی کیا عادات ہیں، اور یہ کیوں جاننا چاہتا ہے؟ تاکہ وہ خود کو اپنے محبوب کی پسند اور ناپسند کے مطابق ڈھال سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی سیرت و صورت، خصائص و شمائل، محبوبیت اور اعلیٰ صفات کے بارے میں ہر دور میں لکھا گیا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ شاید ہی دنیا کی کوئی زبان ہو جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قلم نہ اٹھایا گیا ہو۔ ہر زبان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر لکھا گیا اور انشاءاللہ لکھا جاتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشاق ہیں وہ آپ کی ذات والا صفات، وجہ وجود کائنات کی زندگی کی ہر جہت پر گلہائے عقیدت نچھاوت کرتے رہتے ہیں اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ باطل طاقتیں، کفر اور طاغوت یہ بات بخوبی سمجھتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، الفت اور قلبی وارفتگی کا تعلق قائم رہے گا، اس وقت تک مسلمانوں کو ان کے دین و ایمان سے منحرف کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے اول دن سے طاغوتی قوتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور ان سے جڑے افکار و شخصیات کو مشکوک قرار دینے کی کوششیں کی اور مسلمان نوجوانوں کو ذہنی طور پر پراگندہ کر کے اپنے ہدف مسلمان نوجوانوں کے ذہن کو پراگندہ کرنے کو انہوں نے اپنا ہدف بنا لیا، اور اس منحوس کام کے لیے غیر مسلم مفکرین اور لکھاریوں کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے بھی ہیں جن کی زندگی کا وظیفہ ہی محض ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، رفعت اور شان میں تنقیص ہے۔ وہ جب بھی بات کریں کہ علم غیب نہیں ہے، حاضر و ناظر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں۔ ان اپنے باطل عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ ابن الوقت حضرات دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بالمقابل پوری دنیا میں عمومی طور پر اور پاک و ہند میں خصوصی طور پر جن راسخ العقیدہ مسلمانوں کا کلیدی عقیدہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے متعلقات ہیں، ان کی اکثریت ہمارے یہاں، یہ ایک بہت بڑا المیہ بتا رہا ہوں کہ وہ ہیں عاشق رسول، لیکن وہ اباحت پرستی، تن آسانی میں غرق ہو گئے اور ایسے تعفن زدہ ماحول اور جمود کے عالم میں مملکت خداداد پاکستان کے ایک نوجوان عالم جو کہ متحرک بھی ہیں، مستند عالم دین بھی ہیں، حضرت مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی زیدہ شرفہ نے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں قلم بند کیا۔ نکات الفرقان میں یہ ایک شاندار اور مستند مجموعہ ہے جو کہ نکات الفرقان فی شان حبیب الرحمن کے نام سے اردو زبان بولنے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے سامنے لے کر آئے، اور یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مفصل مطالعے کے بعد یہ بات مکمل اعتماد کے ساتھ، یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں آپ کو مکمل اعتماد، یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اردو زبان کی معلوم تاریخ میں شان رسالت مآب اور اس کے متعلقہ ابواب کا احاطہ کرتی ہوئی اردو زبان میں کوئی دوسری ایسی تصنیف آج تک منظر عام پر نہیں آئی۔
اور یہ جب میں ابھی اس کی خصوصیات ذکر کروں گا آگے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ ایک بہترین مستند اور مرتب شدہ کتاب ہے جو ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، نکات الفرقان میں سب سے پہلے آیات قرآن کی تفسیر اور شرح کے تحت کم از کم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی 100 جہتوں پر کلام کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی 100 جہتوں کو موضوع بحث بنایا گیا، جن میں عظمت مصطفیٰ کریم، کمالات مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب، وجود مصطفیٰ کریم، رضائے مصطفیٰ کریم، افضلیت مصطفیٰ کریم، علم مصطفیٰ کریم، ان تمام چیزوں کو شامل کیا گیا۔ معجزات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا گیا، اور معجزات کی بحث میں بصر، قوت سامعہ، دست مبارک، پسینہ مبارک، فضالات طیبہ، حسی معجزات کی ابحاث بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں جنہیں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح تشریعی جو اختیارات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی طرح رحمت مصطفیٰ کریم، محبت مصطفیٰ کریم جیسے بہترین عناوین کا احاطہ کیا گیا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لزوم محبت کی وجوہات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لازماً محبت، کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین جو فرمایا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اسی طرح علامات محبت کی بحث جو تقریباً 24 صفحات پر مشتمل ہے، وہ اس کتاب کی جان ہے۔ گویا کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ نکات الفرقان ایک کثیر المنفعت تصنیف ہے۔ اس کے چیدہ چیدہ خصوصیات جو اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو حاصل ہوں گی، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں اور اس کے مندرجات ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو مصنف محترم ہیں جنہوں نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے، انہوں نے کتاب کو ترتیب دیتے ہوئے اس بات کا خاص اہتمام کیا ہے کہ اس میں کوئی شدید ضعیف یا موضوع روایت، اثر یا اقوال اکابرین میں سے ایسا قول نقل نہ ہو جو درجہ ثقاہت کو نہیں پہنچتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو شدید ضعیف حدیث ہے، یہ تو موضوع روایت ہے، تو چونکہ خود عالم ہیں تو انہوں نے اس طرح کی ضعیف روایات اور موضوع روایات جو شدید ضعیف ہیں، دیگر طرق سے اسے قوت نہیں ملتی، انہیں نکال دیا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کی جو دوسری بڑی خصوصیت اس میں موجود ہے، وہ اس کے مواد کی حسن ترتیب ہے۔ اب یقین کیجئے کہ میں حسن ترتیب کا دیوانہ ہوتا ہوں۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، بس ادھر سے اٹھایا، ادھر سے اٹھایا، ادھر سے اٹھایا، سب چیزوں کو ملایا اور ایک کتاب بنا دی اور کہا آج کے بعد مجھے بھی مصنف کہا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، محنت کر کے کتاب لکھی جاتی ہے، تو اس میں حسن ترتیب کمال ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ تسبیح جس طرح ہوتی ہے نا، کہ تسبیح میں دانوں کو پرو دیا جاتا ہے، تو یہ تسبیح کی مثال بالکل لغو نہ ہوگی۔ مصنف نے کلام پاک سے آیات کا انتخاب کرتے ہوئے اس کے مرادی معنی، ترجمہ و تشریح، اکابر کی لکھی گئی مستند لغات، تفاسیر سے نقل فرمائی ہیں۔ پھر آیت قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت، عظمت اور علو مرتبت کے بارے میں ایک بہترین برمحل نقطہ اخذ فرماتے ہیں، اور اخذ کیے گئے نقطے پر قرآن و سنت، آثار صحابہ اور اقوال سلف صالحین سے تائیدات تک نقل فرماتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، جو صاحب علم ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر آخر میں سب کچھ نقل کر دیا، پھر آخر میں نتائج اخذ فرماتے ہیں۔ یہ ترتیب و طریق استدلال اس قدر بہترین، آسان، جامع اور نقل و عقل کے قریب تک ہے کہ دین متین کا معمولی فہم رکھنے والا کوئی قاری ہوگا تو وہ بھی نفس مضمون میں کسی بھی طرح کے وہم یا اشتباہ کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ اب تیسری خصوصیت سنیے، آپ کا دل چاہے گا کہ میں یہ کتاب خرید لوں۔ نکات الفرقان کی تیسری خصوصیت جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں استحضار نصوص ہے۔ یعنی استحضار نصوص کو آپ یوں سمجھیے کہ صفحہ اول سے لے کر آخر تک آپ پڑھتے جائیں، کچھ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ صاحب نکات الفرقان نے ایک ہی نشست میں پوری کتاب لکھی ہے اور فی البدی لکھی ہے۔ عنوان اور مندرجات میں کامل آپ کو ربط ملے گا، بے ربط آپ کو کتاب نہیں ملے گی، مکمل آپ کو ربط ملے گا۔ نصوص، آثار اور اقوال کو نقل کرتے ہوئے ترتیب مراتب کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو صاحب نظر ہو۔
ورنہ ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر لکھ دی, کتاب پڑھنے پہ دل نہیں کرتا. کئی ایسے لوگ ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں, ان کی کتابوں کو میں اس لیے ہاتھ نہیں لگاتا کہ برکت ہی نظر نہیں آتی, ترتیب موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں, سورہ بقرہ آیت نمبر 89 جو اس کتاب میں صفحہ 18 تا صفحہ 27 سے آپ اس کو ملاحظہ کیجئے. اب وہ جو آیت مبارکہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اب یہ آیت مبارکہ ہے کہ جب نبی کریم آئے تو وہ جانتے بوجھتے انکار کر بیٹھے. اب اس آیت قرآن کے تحت مصنف نے وسیلہ مصطفیٰ کے عنوان سے گفتگو کی ہے. پہلے آیت مبارکہ اور ترجمہ, اس کے بعد 4 لائن پر مشتمل آیت کا شان نزول, پھر مذکورہ آیت مبارکہ سے وسیلہ مصطفیٰ کا ثبوت 10 مستند تفاسیر سے کیا, پھر ثبوت کی مزید تائیدات کے لیے شفا شریف اور کم از کم 6 احادیث رسول سے استدلال کیا. پھر امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طبقات الکبریٰ سے متعدد ائمہ دین, فقہا, صلحاء کے اقوال نقل کیے, اور آخر میں امام بیہقی, امام نووی, ابن قدامہ حنبلی, حافظ ابن کثیر اور جلال الدین سیوطی سے ایک روایت لا کر 9 صفحات پر مشتمل بحث کو ختم کرتے ہوئے 3 لائنوں میں, یہ کمال ہے, آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے, 3 لائنوں میں اپنا موقف پیش کیا کہ اپنے موقف کو بیان کر دیا. عہد حاضر کے مصنفین میں مجھے یہ خوبی بالکل مفقود نظر آتی ہے. اسی طرح دیگر جتنی بھی ابحاث پڑھتے جائیں گے آپ کو اس میں ایک ربط ملے گا. بے ربطی یعنی بے ربط ہونا, یا کئی ایسی کتابیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو یکسانیت ملتی ہے کہ پہلے بھی یہ بات تھی پھر آپ کو اسی طرح کی بات مل جاتی ہے, یا زیر بحث جو موضوع ہوتا ہے, کئی ایسے مصنف ہوتے ہیں وہ گریز کرتے ہیں زیر بحث موضوع سے اور ادھر ادھر کی باتیں لکھ رہے ہوں گے. اس کتاب میں آپ کو اس چیز کا شائبہ تک نہیں ہوگا. گویا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا مصنف کتاب, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلم میں اور طاقت عطا فرمائے. حضرت مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب کے قلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جو بہت متاثر کن ہے کہ آپ موضوع سے متعلقات کے علاوہ کوئی بحث نہیں کرتے, مبادا کہیں قاری کا ذہن جو ہے وہ منتشر نہ ہو جائے. بعض لوگ کتاب لکھتے ہیں نا, وہ 4 جلدیں بنانے کے لیے ادھر ادھر کی بحثیں ڈالتے چلے جائیں گے تاکہ پتہ چلے میں نے 4 جلدوں کی 5 جلدوں کی کتاب لکھی ہے. آپ کی یہ عادت نہیں ہے, وہ کتاب پڑھنے والوں کو اندازہ ہو جائے گا. اسی طرح نکات الفرقان کے مندرجات کی جو چوتھی اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اثر بزرگان دین سے استفادہ کرتے ہیں, ان کی قابلیت کا اعتراف کرتے ہیں. ہمارے خطے میں یہ ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ہمارے یہاں دوسروں کی قابلیت کا اعتراف نہیں کیا جاتا, اور اپنی طرف سے میرا وجدان یہ کہتا ہے, اس طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں, اور کسی معاصر کا ذکر کرنا اپنے لیے شایان شان نہیں سمجھتے. ان تمام چیزوں سے آپ کو یہ کتاب یکسر خالی نظر آئے گی. جو ہم اثر ہیں ان کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے جو چیز لکھی ہے وہ بہترین لکھی ہے, اور اس کی تعریف اپنے الفاظ کے اندر کرتے ہیں. ورنہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے المعاصرہ سبب المنافرہ, یعنی معاصرت ہونا, ہم اثر ہونا, یہ منافرت کا ایک سبب ہے. لیکن اس کتاب کے مصنف میں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی, وہ اپنے ہم اثر لوگوں کی چیزوں کو بھی نقل کر رہے ہوں گے. گویا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, خاص طور پر اردو میں لکھی جانے والی کتابوں میں ایک بے مثل و بے مثال کتاب ہے, نکات الفرقان فی شان حبیب الرحمن. آپ تمام احباب اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں, اس کتاب کو آرڈر کریں, آرڈر کر کے منگوائیں اور اپنی لائبریری کی زینت بنائیں اور اپنے تعلق کو کتاب کے ساتھ مضبوط کریں. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم سے شغف عطا فرمائے, علم سے تعلق عطا فرمائے, صاحب کتاب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور اب چونکہ 12 ربیع الاول کی آمد مبارک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمیں سیکھنا بھی ہے, اس پر عمل بھی کرنا ہے, تو آپ ان سیرت پر مشتمل کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں تو انشاءاللہ الجلیل فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے, صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے, قرآن و سنت, شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.